السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں، اگر اس عمل کو ہم اپنے روٹین میں شامل کریں گے تو ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ حضور دعا فرمائیے تاکہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول فرما لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کھاؤ گے تو تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ ان کا کھانا پینا پہننا سبھی حرام ہوتا ہے، مگر بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس میں ایک فرشتہ رہتا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اعلانیہ پکارتا ہے کہ لوگوں جو رزق حرام استعمال کرتا ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی عبادت اور ریاضت قبول نہیں فرماتا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے 1 روپے میں کپڑا خریدا، اگر اس میں 1 پیسہ بھی حرام کا شامل ہے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا گوشت حرام سے بنا دوزخ کی آگ کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ مال کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اسے دوزخ کے کون سے طبقے میں ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے رزق حلال کی تلاش سے متعلق ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رزق حلال کی تلاش میں تھکا ماندہ گھر لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سونے سے قبل یعنی سونے سے پہلے ہی اس کی بخشش کر دیتا ہے، اور جب وہ صبح کو بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی خوشنودی اور رضا کا اظہار فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ حرام سے بچتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان سے حساب لوں۔ اور مسلمان میں سے اگر 1 روپیہ سود لینا 23 بار زنا کرنے سے بدتر ہے، استغفر اللہ۔ اور فرمایا کہ حرام خور کا صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوتا بلکہ حرام کا مال اس کے جہنم میں لے جانے کے زیادہ راہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے کسی غلام کے ہاتھ سے دودھ یا شربت کا پیالہ پی لیا، بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ مشتبہ مال تھا، تو آپ نے فوراً اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کر دی جو اتنی سخت تھی جیسے روح بدن سے پرواز کر جائے گی، اور ساتھ ہی کہہ رہے تھے الہی میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، اس لیے اس کا کوئی نہ کوئی ذرہ تو میری رگوں میں رہ ہی گیا ہوگا جسے باہر نکالنا میرے بس کی بات نہیں۔ تو ہمیں رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔